السلام علیکم ناظرین جی، کیسے ہیں؟ اچھا جی، چیس کرمنل ایکٹ کے ہم ڈسکس کر رہے تھے، اس میں تھوڑا سا وقفہ آ گیا، آج ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ چیس کرمنل ایکٹ کے ذریعے ہونے والے بے تحاشا قرض کے خوفناک نتائج سے نجات کے لیے جو اقدامات اٹھائے جانے چاہیے، اس سلسلے میں آج ہم 5ویں گفتگو کر رہے ہیں۔ انتہائی خود غرض پالیسیوں کے نتیجے میں ناقابل یقین قرض کی دلدل سے نکلنے کے لیے باشعور عوام کو سنجیدہ اور مخلصانہ کوششیں کرنی ہوں گی۔ پہلا حل یہ عرض کیا تھا کہ اس میسج کو لوگوں تک دیں، لوگوں تک پھیلائیں، پھر رزلٹ دیکھیں۔ اگر سیاستدان، افسرشاہی اور بیوروکریٹس پیسہ ملک واپس نہیں لاتے تو پھر جان لیں کہ یہ لوٹا ہوا مال ہے، کیونکہ اپنا ذاتی مال، اپنا ذاتی پیسہ، اپنی ذاتی انویسٹمنٹ واپس لانے میں تو کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر واپس نہیں آتا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ لوگ اس ملک پر حکمرانی کے بعد جہاں لوٹا ہوا پیسہ رکھا ہوا ہے وہی واپس چلے جائیں گے۔ اگر قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ سسٹم خود ہی صحیح ہو جائے گا اور یہ بےہودہ نظام کے خلاف ایک قومی بیانیہ بنے بغیر عدل و انصاف ملے گا تو یہ بہت بڑی بھول ہے۔ ہماری نسلیں گل سڑ جائیں گی، مگر ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ جتنی بھی محنت کر کے جو بھی کمائیں گے یہ خود کھا جائیں گے یا IMF کو سود کی شکل میں واپس لوٹا دیں گے۔ اگر آپ غیرت مند باشعور قوم سنجیدہ نہ ہوئے تو یہ آپ کی نسلوں کو بھی بیچ دیں گے۔ یہ غیور ملت اپنے ملک کی خاطر بے تحاشا مہنگائی برداشت کر کے اپنی ساری کمائی انکم ٹیکس کی مد میں قربان کر رہی ہے تاکہ ملک ان بحرانوں سے نکل آئے، لیکن حکمرانوں نے یہی انکم لوٹ کر سوئس بینکوں میں رکھی ہوئی ہے۔ ان کو تو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ جب یہ مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، تو جو اربوں روپیہ بیرونی طاقتوں کے پاس ان کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے خود ہی ان کا ہو جائے گا، کیونکہ چوری کا پیسہ کوئی واپس تھوڑی کرتا ہے۔ اس صورتحال میں کوئی انویسٹر اپنی انویسٹمنٹ یہاں پہ کیوں لائے گا؟ آپ الیکشن میں یہ نعرہ بناؤ کہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لاؤ، تب ہم سے بات کرو۔ غلاموں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن 22 کروڑ عوام، خوددار عوام، ان کے لیے آزادی بہت بڑی چیز ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہیں پتہ ہے کہ یہ ملک کیا کیا قربانیاں پیش کر کے حاصل کیا گیا۔ انہی قربانیوں کے پیش نظر تو یہ قوم آزادی کی قیمت چکا رہی ہے، لیکن کب تک؟ اب نہیں تو کب؟ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہیں یہ پتا ہے کہ یہ ملک حاصل کرنے کے لیے کیا کیا قربانیاں پیش کی گئیں۔ انہی قربانیوں کے پیش نظر تو یہ قوم آزادی کی قیمت چکا رہی ہے، لیکن کب تک؟ اب نہیں تو کب؟ کب تک یہ ملت ان ہوس پرستوں اور دولت کے پجاریوں کی بھیڑ چڑھتی رہے گی؟ جس دن 22 کروڑ عوام کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو گیا، اسی دن یہ قوم اس پورے گند کو باہر نکال پھینکے گی۔ ایک تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ آج ہی اپنے واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ بنائیں کہ ہم اس جمہوری نظام کا بائیکاٹ کرتے ہیں، جس میں جمہور کی کوئی بات ہی نہیں مانی جاتی، ان کی کوئی بات ہی نہیں سنی جاتی۔ آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ کیا ہم اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے وطن کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے؟ اس ترقی یافتہ ملک میں جب ہم اپنی آواز ودن 1 ڈے پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں تو پھر خاموش کیوں ہیں؟ تجربے کے طور پر ایک دفعہ اپنی طاقت کو آزما کر تو دیکھیں۔ ایک ایک کر کے مر رہے ہو، کوئی بھوک سے مر رہا ہے، کوئی ظلم برداشت کر رہا ہے۔ اکیلے اکیلے مرنے سے بہتر ہے سب مل کے جیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ملک عطا کیا جس میں خزانے ہی خزانے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس ملک پر کرم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، بس آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔